الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلک و صحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. جناب میزبان محفل حضرات علماء کرام، مشائخ نظام، سادات کرام، اہل علاقہ، حاضرین باتمکین، شمع خبر نبوت کے پروار. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ رب العزت نے اس دنیا سے ظلمت کو ختم کرنے کے لیے، اندھیروں کو ختم کرنے کے لیے، تاریکیوں کو دور کرنے کے لیے، لوگوں کو اپنی عبادات کے طریقے سلیقے ڈھنگ بتانے کے لیے اور انسان کو سبق انسانیت پڑھانے کے لیے مختلف ادوار میں مختلف مقامات پر اپنے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا. اللہ کے انبیاء علیہ السلام جنہوں نے اللہ پاک کے مبارک کلام کو، مبارک پیغام کو انسانیت تک پہنچایا، کسی نبی کو کسی خاص خطے کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا، کسی نبی کو کسی خاص مقام کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا، کسی نبی کو کسی خاص براعظم کے لیے، کسی خاص ملک کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا. ورث کے انبیاء علیہ السلام کی تشریف آوری کا سلسلہ جاری رہا. اس عظیم سلسلے کی آخری کڑی، آخری نبی، آخری پیغمبر حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. کسی عاشق رسول نے انبیاء علیہ السلام کی تشریف آوری کے حوالے سے کیا خوب مثال بیان فرمائی. ذرا توجہ سے بات سنیے. آپ فرماتے ہیں کہ یوں سمجھ لیجیے کہ آسمان نبوت بالکل خالی پڑا تھا، کہ کہیں آسمان نبوت میں سیدنا آدم علیہ السلام کی نبوت کا ستارہ چمکتا ہے، کہیں آسمان نبوت میں سیدنا نوح علیہ السلام کی نبوت کا ستارہ چمکتا ہے، کہیں آسمان نبوت میں سیدنا یحییٰ علیہ السلام کی نبوت کا ستارہ چمکتا ہے، کہیں آسمان نبوت میں سیدنا زکریا علیہ السلام کی نبوت کا ستارہ چمکتا ہے، کہیں آسمان نبوت میں
سیدنا یحییٰ علیہ السلام کی نبوت کا ستارہ چمکتا ہے، کہیں آسمان نبوت میں سیدنا شعیب علیہ السلام کی نبوت کا ستارہ چمکتا ہے، کہیں آسمان نبوت میں سیدنا یعقوب علیہ السلام کی نبوت کا ستارہ چمکتا ہے، کہیں آسمان نبوت میں سیدنا یوسف علیہ السلام کی نبوت کا ستارہ چمکتا ہے، کہیں آسمان نبوت میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نبوت کا ستارہ چمکتا ہے، کہیں آسمان نبوت میں سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی نبوت کا ستارہ چمکتا ہے، کہیں آسمان نبوت میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا ستارہ چمکتا ہے، تو کہیں آسمان نبوت میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا ستارہ چمکتا ہے۔ لیکن میرے دوستو، ان تمام کے تمام ستاروں کے چمکنے کے باوجود بھی، ان تمام کے تمام ستاروں کے چمکنے کے باوجود بھی، ان تمام کے تمام ستاروں کے روشنیاں بکھیرنے کے باوجود بھی، یہ کائنات مکمل طور پہ بقائے نور نہ بن سکی۔ اس کائنات میں سے مکمل طور پہ اندھیرے ختم نہ ہو سکے۔ تاریخیوں نے، ظلمتوں نے دم نہ توڑا کہ پھران کی چوٹیوں سے آفتاب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم طلوع ہوتا ہے۔ کوئی لب اب خاموش نہ رہے، آفتاب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم طلوع ہوتا ہے، جس کے طلوع ہونے سے ہر طرف نور بکھر جاتا ہے، جس کے طلوع ہونے سے ہر طرف اجالے ہو جاتے ہیں، اور جس کے طلوع ہونے سے ہر طرف روشنیاں بکھر جاتی ہیں، جس کے طلوع ہونے سے تہمات و عقائد باطلہ کے طرف کی تیریاں ایک ایک کر کے ٹوٹتی چلی جاتی ہے، ٹوٹتی چلی جاتی ہے، اور جس کے طلوع ہونے سے ایران کا آتش کلا کھل جاتا ہے، جس کے طلوع ہونے سے بڑے بڑے خود اور بے وہ گر جاتے ہیں، جس کے طلوع ہونے سے شیاطین اپنے سر میں خاک پا لیتے ہیں، ہاں ہاں، جس کے طلوع ہونے سے یہ ساری کی ساری کائنات بقائے نور بن جاتی ہے۔ یار مزہ نہیں آ رہا، ہی جانے بولو آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ تھوڑا جاگ کے بیٹھو نا، پتہ لگے سرکار کے میلاد پہ تشریف لانے والے حسنان رسول بیٹھے ہیں، سرکار کی ختم نبوت کی محفل پہ آنے والے وہ ختم نبوت کے دیوانے بیٹھے ہیں۔ تھوڑا جاگ کے بیٹھیے، انشاءاللہ مزہ آئے گا آپ سے بات کر کے۔ تو میرے دوستو، پروردگار نے کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہم پہ احسان کیا، کائنات کا سب سے بڑا احسان کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور پروردگار نے ہمیں ہمارے پیارے آقا کا امتی بنا دیا۔ میرے پروردگار نے عقیدہ ختم نبوت کا تاج
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس پر سجا دیا۔ حدیث جابر کے مطابق پروردگار نے سب سے پہلے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو تخلیق فرمایا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ میں اللہ کے ہاں اس وقت بھی آخری نبی نکاح ہوا تھا کہ جب سیدنا آدم علیہ السلام ابھی گندی ہوئی مٹی میں تھے اور میرے پروردگار نے عقیدہ ختم نبوت کا اعلان اپنی آخری کتاب قرآن پاک کے اندر 100 سے زیادہ مرتبہ فرما دیا۔ پروردگار نے عقیدہ ختم نبوت کو قرآن پاک کے اندر 100 سے زیادہ مرتبہ ساتھ فرما دیا۔ میرے پیارے آقا حبیب کبریاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری حدیث کے اندر عقیدہ ختم نبوت کو 210 مرتبہ ارشاد فرما دیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے، اب اس کے بعد کسی بھی اور شریعت کی ضرورت باقی نہیں رہی، اور جو کتاب لے کر آئے اس کے بعد کسی بھی اور کتاب کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ جو سلیبس لے کر آئے، جو نصاب لے کر آئے، جو ضابطے لے کر آئے، جو لائحہ عمل لے کر آئے، جو دین لے کر آئے، اللہ کی عزت کی قسم ہے اب اس کے بعد کسی بھی اور کتاب کی، کسی بھی اور سلیبس کی، کسی بھی اور نصاب کی، کسی بھی اور پیغام کی، کسی بھی اور شریعت کی، کسی بھی اور ضابطے کی، کسی بھی اور دین کی اور ضرورت باقی نہیں رہی۔ اب دین اسلام جسے مکمل کر دیا گیا، پروردگار کی عزت کی قسم ہے اس کائنات کے جس ذرے کا رب پروردگار ہے، اسی ذرے کے نبی ہمارے پیارے آقا ہے۔ اس عقیدے کا نام ہے عقیدہ ختم نبوت۔ بولو سبحان اللہ۔ یہ وہ عظیم عقیدہ ہے جسے قبول کیے بغیر، جسے تسلیم کیے بغیر، جس پر ایمان لائے بغیر اللہ کی قسم ہے کوئی شخص بھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو جو اگر کوئی بندہ یہ کلیم کرے کہ میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی کو تسلیم کرتا ہو، اللہ کا رسول کو تسلیم کرتا ہو، لیکن کہے کہ نعوذ باللہ میں انہیں خاتم النبیین تسلیم نہیں کرتا، یا یہ کہے اللہ محمد کے بعد اب اور بھی نبی دنیا میں بھیجتا رہے گا، یا یہ کہے کہ قیامت تک کے لیے اب نعوذ باللہ نبی دنیا میں آتے رہیں گے، اللہ کی عزت کی قسم ہے یہ بندہ کائنات کا بدترین کافر ہے، مرتد ہے، لعنتی ہے۔ بولو مسلمان ہو سکتا اس عقیدے کا نام ہے عقیدہ ختم نبوت۔ ہمارے قامرین اس میں فیصلے کر گئے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کرام نے اپنی ساری زندگی عقیدہ ختم نبوت کا پرچار کیا ہے کہ جب مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس بات کا اعلان کیا تھا کہ نعوذ باللہ اللہ نے محمد کے بعد اب مجھے بھی نبی بنا کے بھیجا ہے، تو یار غار، یار مزار، افضل البشر
بعد انبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو یہ پیغام دیا تھا کہ اے مسلمان کذاب، یہ نہیں ہو سکتا ہم مسلمانوں کے زندہ ہوتے ہوئے تو ہمارے آقا کی عزت پہ حملہ کرے، ناموس پہ حملہ کرے، ختم نبوت پہ حملہ کرے۔ فرمایا نہیں نہیں، اور ہمارے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جا۔ اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھے کہ جنگ یمامہ ہوئی تھی، جس جنگ کے اندر میرے آقا کے 70 بدری صحابہ نے اپنی جانیں پیش کر دی تھی۔ عقیدہ ختم نبوت کا وہ پہلا دیتے دیتے جس جنگ کے اندر میرے آقا کے 700 وہ پیارے صحابہ وہ اس وقت حفاظ قرآن بھی تھے، ختم نبوت کا پہلا دیتے دیتے اپنی جانیں پیش کر رہے تھے۔ عقیدہ ختم نبوت کے پہرے کے لیے میرے آقا کے 1200 صحابہ کرام اپنی زندگاریوں کے چراغ ہتھیلیوں پہ رکھ کے سوئے مقتل اتر گئے تھے۔ میرے آقا کے پیارے صحابہ نے مسلمان کذاب کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اس کے ماننے والے 27,000 سپاہیوں کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر کے عقیدہ ختم نبوت کا وہ پہرا دے گئے تھے، خود بھی جانیں پیش کر گئے تھے، بچوں کو یتیم کروا گئے، عورتوں کو بیوہ کروا گئے، گھر بار قربان کر گئے، لیکن قیامت تک آنے والے آخری انسان تک کو یہ پیغام دے گئے کہ دنیا والوں ہر حال میں پیارے آقا کی ختم نبوت کا پہرا دیتے رہنا، اور بڑی سے بڑی قربانی دینی پڑ جائے تو دے دینا، لیکن عقیدہ ختم نبوت کی چوکیداری کرتے رہنا۔ اسے کہتے ہیں ختم نبوت کی محبت۔ میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، یہاں پہ چھوٹی سی ایک اور بات بس کر کے ہے تو بہت بڑی بات، لیکن چند الفاظ میں ادا کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ یار بات جب اسلام کے پہلے خلیفہ بنے تھے، آپ کو بتانا چاہتا ہوں روز سے بات سنی ہوگا، دیکھو میری بات سننے دیکھنا، بہت اہم باتیں کر رہا ہوں۔ سرکار کی ختم نبوت کا تذکرہ ہے، جتنے ادب سے بیٹھو گے انشاءاللہ اتنا ہی دونوں جہانوں میں دم ہو جائے گا۔ اس لیے ادب سے بیٹھیے، اٹینشن سے بیٹھیے، توجہ سے میری بات کو سنیے۔ انشاءاللہ ختم نبوت کی محفل میں آئے ہو، سرکار کی میلاد کی محفل میں آئے ہو، انشاءاللہ با ادب ہو کے بیٹھو، متوجہ ہو کے بیٹھو، جو سینے کے اندر ارمان لے کے آئے ہو اللہ ختم نبوت کے صدقے سے انشاءاللہ سب کو پورا کر دے گا۔ اس لیے سوچو میری طرف، دھیان آنکھیں ادھر دیکھنا چھوڑ دیجئے، انشاءاللہ بات سمجھ آئے گی اور انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ عقیدہ ختم نبوت کی ذرا اہمیت کا اندازہ کرو کہ جب یار غار اسلام کے پہلے خلیفہ بنے، آپ نے ایک پالیسی بنائی، ایک اصول وضع کیا۔ سنیے اصول کیا تھا؟ آپ نے فرمایا آج کے بعد کوئی بدری صحابی فرمایا جنگ کرنے نہیں جائے گا۔ کیوں نہیں جائے گا؟ فرمایا یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات کے اولین دور کے ساتھی ہیں، جو بدر میں گئے تھے، جو احد میں گئے تھے، جو خندق میں گئے تھے، جو خیبر میں گئے تھے۔ ان کی داڑھیوں کے بعد سفید ہو چکے ہیں، ان کی کمریں جھک چکی ہیں اور بوڑھے ہو گئے ہیں، جن کو جنت کے سرٹیفکیٹ آقا نے خود عطا کر دیے تھے۔ انہیں دیکھتے ہیں تو پیارے آقا کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے آج کے بعد کوئی
بدری صحابی جنگ کرنے نہیں جائے گا. لیکن ذرا توجہ کرنا, ختم نبوت کی اہمیت کا اندازہ کرنا. جب ختم نبوت کا معاملہ آیا تو یار غار نے فرمایا اے بدری صحابہ اب ایسا نہیں ہوگا, ختم نبوت کی چوکیداری کا مسئلہ ہے اور تم گھروں میں نہیں بیٹھو گے. فرمایا تمہیں بھی گھروں سے نکل کے عقیدہ ختم نبوت کا پرچار کرنا پڑے گا. آسمان کی نوریات نے پھر یہ منظر دیتا ہے کہ 70 بدری صحابہ نے ختم نبوت کے لیے اپنی جانیں پیش کر دی. پتہ چل گیا عقیدہ ختم نبوت کی اسلام کے اندر کس قدر اہمیت ہے. آگے چلیے, آپ نے نام سنا ہوگا, ذرا سنیے. پہلے شہید ختم نبوت کا تذکرہ کرنے جا رہا ہو سیدنا حبیب بن زید انصاری کا, سنیے ذکر خیر کرنے جا رہا ہو ختم نبوت کے اس عظیم جرنیل کا, ختم نبوت کے اس عظیم پیغمبر کا ذکر کرنے جا رہا ہو جس نے مسلمہ کذاب کے سامنے کلمہ حق بلند کیا تھا. مسلمہ کذاب نے آپ کو گرفتار کر لیا, اپنے سامنے پیش کیا اور پوچھا اے حبیب بن زید انصاری یہ تو بتا کہ محمد عربی کے بارے میں تو کیا کہتا ہے. آپ نے فرمایا وہ میرے آقا ہے, میرے مولا ہے, خاتم النبیین ہے. آگے سے مسلمہ کذاب جس نے نعوذ باللہ نبوت کا دعویٰ کیا تھا, کذاب تھا, اس نے کہا نہیں نعوذ باللہ اللہ نے محمد کے بعد اب مجھے بھی نبی بنایا ہے, مجھے بھی نبی مان لے, مجھے بھی رسول مان لے. پوچھو علماء کرام چاہتے ہیں, روایت کے الفاظ ہیں. آپ نے فرمایا اے مسلمہ کذاب تیری بات سننے کے لیے اور تیری بکواس سننے کے لیے میرے پاس پانی نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے نہیں سمجھ آ رہی؟ فرمایا تیری بکواس سننے کے لیے میرے پاس کام نہیں ہے. اچھا میری نبوت کا انکار کرتا ہے, تلوار نکالی, ایک بازو کاٹ ڈالا. ہائے ہائے, اس کے بعد کہا دیکھ جانے دوں گا, تجھے چھوڑ دوں گا, مجھے مسلمان کو اللہ کا نبی مان لے. فرمایا کہا نا تیری بکواس سننے کے لیے میرے پاس کار نہیں ہے. اس کے بعد دوسرا بازو بھی کاٹ ڈالا. کہا دے ابھی ٹانگیں سلامت ہے, چھوڑ دوں گا, جانے دوں گا, مجھے مسلمان کو اللہ کا نبی مان لے. آپ نے فرمایا اور سن لے, اب یہ سورج تو اندھا ہو سکتا ہے, یہ چاند تو بے نور ہو سکتا ہے, اجرام میں پھلکی تیس لیس ہو سکتے ہیں, کائنات کا نظام گرم برم ہو سکتا ہے, یہ کائنات تباہ و برباد ہو سکتی ہے. پروردگار کی عزت کی قسم ہے میں باز ہو گئی, لیکن آمینہ کے نام کے بعد کوئی اور نبی پیدا نہیں ہو سکتا. رسول کی یہ کی صدا, رسول کی یہ کی صدا, تاجدار ختم نبوت. فرمایا تو کذاب ہے, تو دجال ہے, تو جھوٹا ہے, میں تجھے نبی نہیں مان سکتا. ہائے ہائے, اس کے بعد اس ظالم نے مسلمہ کذاب نے میرے آقا کے ختم نبوت کے اس وفادار کی ایک ٹانگ کو کاٹا, پھر دوسری ٹانگ کو کاٹا, پھر کان کاٹے, پھر
اس کے بعد سر تن سے جدا کر دیا میرے آقا کے اس پیارے صحابی پہلے شہید ختم نبوت کے اور مقدس وجود کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، لیکن سن لو میرے آقا کے ختم نبوت کے اس سچے عاشق نے اپنے وجود کے ٹکڑے ٹکڑے تو کروا دیے، لیکن قیامت تک آنے والے آخری انسان تک کو یہی پیغام دے گئے کہ دنیا والوں ہر حال میں عقیدہ ختم نبوت کا پرچار کرتے رہنا، اس سچ کی قربانی دینی پڑ جائے تو دے دینا، لیکن آمینہ کے نال کے بعد کسی اور کو نبی نہ مان دینا۔ اسے کہتے ہیں ختم نبوت کی محبت۔ میں ٹائم کم ہے، کم ٹائم میں کچھ بڑی اہم باتیں آپ بات کے ہوش گزار کرنا چاہتا ہوں، ورنہ کبھی موقع ملا تو آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے کیسے آقا کے پیارے صحابہ کرام نے عقیدہ ختم نبوت کا پرچار کیا ہے، کیسے میرے آقا کے ایک سچے ختم نبوت کے حوالات جن کا نام سیدنا ابو مسلم خولانی ہے، جنہیں اسود انسی نے اس دعوی نبوت کرنے والے نے آگ کے اندر پھینک دیا تھا، کئی گھنٹے آگ میں رہنے کے باوجود بھی وہ کلمے پڑھتے پڑھتے درود شریف پڑھتے پڑھتے آگ سے زندہ و سلامت باہر آ گئے تھے۔ آگ نے ختم نبوت کے مجاہد کے اور مقدس وجود کو جلانے سے انکار کر دیا۔ میرے دوستو، عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت، اساسیت، جامعیت اندازہ کرنا چاہتے ہو، 1953 کی ختم نبوت کی تحریک کے ان مجاہدین سے پوچھو اور کون سی 53 کی تحریک، ذرا غور سے سننے والی بات ہے۔ 1953 کے اندر پاکستان کے اندر ایک تحریک چلتی ہے جسے تحریک ختم نبوت 1953 کہا جاتا ہے۔ اس تحریک کے دو مطالبات تھے۔ پہلا مطالبہ یہ تھا کہ پاکستان کی بنیاد اسلام کے نام پہ ہے، پاکستان کو کلمے کے نام پہ حاصل کیا گیا، پاکستان کی اور ہسٹری پیارے آقا کے نام ہے، یہ وہ وطن ہے جسے خون کی ندیوں کا بول کر کے حاصل کیا گیا ہے، بڑی بڑی قربانیاں دے کے اس وطن کو حاصل کیا گیا ہے۔ تو اس وطن کے اندر قادیانیوں کو پاکستان کی اسٹیٹ، پاکستان کی گورنمنٹ، پاکستان کی حکومت کافر قرار دے، جن کو ہمارے علماء کرام پہلے دن سے ہی کافر و مرتد کہتے چلے آئے ہیں۔ یہ پہلا مطالبہ تھا۔ دوسرا مطالبہ یہ تھا کہ ظفر اللہ خان قادیانی، جسے انگریزوں نے ایک سازش کے تحت پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ بنایا، ظفر اللہ خان قادیانی یہ اسلام کا بھی غدار ہے، پاکستان کا بھی غدار ہے، مرزا قادیانی کو اللہ کا نبی مانتا ہے، تو پاکستان کے اندر اتنی اہم وزارت میں اس کمینے کا کیا کام ہے؟ اس لیے ظفر اللہ خان مدعی سے یہ وزارت کا عہدہ چھینا جائے۔ یہ دو کتنے مطالبات، ذرا کم ٹائم میں بڑی اہم باتیں کرنے جا رہا ہوں۔ کتنے مطالبات تھے؟ تو پہلا مطالبہ قادیانیوں کو کافر قرار دیا جائے، کیونکہ یہ ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں۔ جو ختم نبوت کا انکار کرے، ختم نبوت کے عقیدے میں شک بھی کرے، پوری امت کا اجماع ہے یہ سب سے بڑا کافر ہے، بولو مسلمان ہو سکتا؟ اس لیے قادیانیوں کو ہمارے علماء کرام نے پہلے دن سے ہی ان کے بارے میں کفر کے فتوے لگائے، تو پاکستان کی حکومت بھی قادیانیوں کو کافر قرار دے۔ سنیے، یہ پہلا مطالبہ۔ دوسرا، مرزائی کو ظفر اللہ خان کو برطرف کیا جائے، لیکن کیا پتا ہے، پوچھو علماء جانتے ہیں یہ دونوں مطالبات کو تسلیم کرنے سے صاف ہی انکار کر دیا گیا۔ قادیانیوں کو راضی کیا گیا، امریکہ کو راضی کیا گیا، الٹا
تیرے وطن کے اندر، تیرے پاکستان کے اندر اور ماشاء اللہ لگا دیا گیا، اور ختم نبوت کی بات کرنے پہ، ختم نبوت کا جلسہ کرنے پہ، ختم نبوت کا نعرہ تک لگانے پہ پابندی عائد کر دی گئی، اور یہاں تک کہا گیا جو ختم نبوت کی بات کرے، ختم نبوت کا نعرہ لگائے، گولیاں مار مار کے اس کے سینوں کو چلنی کر دیا جائے۔ ہائے ہائے، اور یہ ظلم تیرے وطن کے اندر ہوتا رہا ہے۔ پوچھو علماء جانتے ہیں کہ کیسے کیسے لاہور کی کاری سڑکوں کو ختم نبوت کے مجاہدین کے مقدس خون سے پھر رنگین کیا گیا تھا۔ دریائے راوی کے پانی کو ختم نبوت کے مجاہدین کے اور مقدس خون سے رنگین کیا گیا تھا۔ مار مار کے سروں کو پھوڑا گیا، مار مار کے ٹانگوں کو توڑا گیا، ہڈیاں توڑی گئی، جیلیں ختم نبوت کے مجاہدین سے بھر دی گئی، پسے دیواریں زندار کر دیا گیا۔ ٹرکوں پہ لاد رات کے دور جنگلوں میں جا کے چھوڑ کے آتے تھے، مار مار کے سر پھوڑے، مار مار کے ٹانگیں توڑی۔ صرف لاہور کے اندر 10,000 مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا۔ لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا میرے آقا کی ختم نبوت کی محبت کو سینوں میں نکالنے میں یہ کامیاب ہوئے تھے؟ نہیں ہوئے تھے۔ اسلام کی تاریخ کا، 53 کی تاریخ کا مطالعہ کو کر کے دیکھو کہ کیسے کیسے ہماری ماں نے اپنے گھروں جوان بیٹے اللہ کے حبیب کی ختم نبوت کے لیے سوئے مقدس روانہ کر دیے تھے، اور کیسے کیسے ہماری بہنوں نے اپنے پیارے بھائی اللہ کے حبیب کی ختم نبوت کے لیے قربان کر دیے تھے۔ تیرے پھولوں نے اپنی خمیدہ قبروں پہ ظالموں کی لاٹھیوں کو برداشت کیا تھا، اور خون کی ندیاں عبور کر کے تیرے پاکستان میں ختم نبوت کے نعروں کو بلند کیا تھا۔ تم بھی کرو گے۔ ختم نبوت، ختم نبوت، ختم نبوت، گستاخی رسول کی ایک ہی سزا ہے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، من سب نبیا من شب نبیا، تاجدار ختم نبوت۔ سرکار کی محفل کا مبصرت ہے، اچھی واضح نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ توجہ کرنا، مجھے بتائیے کیا ختم نبوت کی محبت سینوں میں نکالنے میں کامیاب ہوئے تھے؟ نہیں ہوئے تھے۔ چھوٹا سا واقعہ ذہن میں آ گیا تو سنتے رہیے، ذرا غور سے بات سنیے، بڑی اہم بات پیش کر رہا ہوں۔ چھوٹا سا واقعہ سنیے۔ ایک ماں جو کہ بیوہ بھی ہے، توجہ، اکلوتا بیٹا ہے، پتہ لگتا ہے لوگ ختم نبوت کے لیے اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں۔ ماں بیٹے سے کہتی ہے بیٹا جا، ساری زندگی تیری تربیت کی ہے، اب ٹائم آ گیا ہے تو بھی آقا کے لیے قربان ہو جا، میرے نبی کی ختم نبوت کے لیے تو بھی اپنی جان دے دے، تاکہ روز محشر میں کریم آقا کے قدموں میں گر کے بوسے دے کے عرض کر سکوں یا نبی اللہ، ایک ہی بیٹا تھا، آپ کی حرمت کے لیے، آپ کی عزت کے لیے، ختم نبوت کے لیے میں نے قربان کر دیا، اور بھی ہوتے وہ بھی قربان کر دیتی، جا بیٹا، میں تجھے کبھی اپنا دودھ نہیں بخشوں گی، جا میرے آقا کی ختم نبوت میں نچھاور ہو جا۔ فرما بردار بیٹا، توجہ سے بات سننا، مہان مار روڈ پہ آتا ہے، وہاں پہ ختم نبوت کا جلوس چلا رہا ہے۔ اب میں نے کہا ختم نبوت کا نعرہ لگانے پہ پابندی ہے، گولی مارنے کا آرڈر ہے،
جلوس کے سب سے آگے جا کے سینہ تان کے اپنی آواز کو بلند کر کے نعرہ لگاتا ہے تاجدار ختم نبوت۔ آگے سے ایک سپاہی آتا ہے، اس کے سر پہ رائفل کا پٹ مارتا ہے، جس سے اس کا مقدس سر پھٹ جاتا ہے، اس کا پیارا خون گلکاریاں کرتے اس کے کپڑوں میں پھیل جاتا ہے۔ ختم نبوت کا مجاہد زمین میں گرتا ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے، اور ان سپاہی پکڑ کے گاڑی میں لاد کے قریب ہی واقعہ ملٹری کورٹ میں لے جاتا ہے۔ ہوش آتا ہے، جج کے سامنے پیش کرتا ہے۔ جج کہتا ہے کیا تجھے نہیں پتا کہ ختم نبوت کے نعرے پہ پابندی ہے، گولی کا آرڈر ہے، پھر تو نے نعرہ کیوں لگایا؟ چل تجھے 1 سال قید ہے۔ ختم نبوت کا مجاہد 1 سال قید کی بات سنتا ہے، اسی عدالت کے اندر کھڑے ہو کے پھر سے نعرہ لگاتا ہے تاجدار ختم نبوت۔ جج حیران ہو جاتا ہے، یہ کیسا بندہ ہے، میں سزا دے رہا ہوں جو عام میں نعرہ لگایا جا رہا ہے میرے سامنے لگایا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں اب 1 سال نہیں، اب 2 سال قید ہے۔ ختم نبوت کا مجاہد 2 سال قید کی بات سنتا ہے، جواب دیتا ہے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ جج کہتا ہے 5 سال قید۔ ختم نبوت کا مجاہد نعرہ لگاتا ہے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ جج کہتا ہے 10 سال قید۔ ختم نبوت کا مجاہد جواب دیتا ہے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ جج کہتا ہے عمر قید۔ ختم نبوت کا مجاہد نعرہ لگاتا ہے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ جج غصے میں آ جاتا ہے اور میز پہ مکے مارنا شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے اسے ابھی اس کمرے سے باہر لے جا کے گولی مار دو۔ ختم نبوت کا مجاہد جب گولی کا آرڈر سنتا ہے وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور اسی کمرے کے اندر رقص کرنا شروع کر دیتا ہے، اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے یہ صدا دیتا ہے اے میرے آقا کے گنبد خضرا کی طرف جانے والی ہوا، میرے آقا کو میرا آخری سلام کہنا اور کہنا کہ مقتل میں آپ کا غلام کہہ رہا تھا تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ جج کہتا ہے یہ دیوانہ ہے، اسے چھوڑ دو۔ آؤ ختم نبوت کے لیے ہم بھی اللہ سے دیوانگی مانگے کہ اللہ ہمیں ختم نبوت کا دیوانہ بنا دے، بولو آمین۔ یہی ختم نبوت کی تحریک ہے، بات ہے تو پھر سن لیجئے، یہی ختم نبوت کی تحریک ہے۔ اس تحریک کے اندر 80 سال کا دورہ ہے۔ آپ کو تاریخ کی پیشانی پہ یہ واقعہ ملے گا، 80 سال کا دورہ ہے، کمر بھی جھکی ہوئی ہے، جسم ہلکا ہلکا کپکپا رہا ہے، اس کے کانے پہ اس کا 5 سال کا ننھا سا پوتا ہے، یہ ننھا سا بچہ ہے، دونوں ماں روڈ پہ آتے ہیں، یہ بوڑھا اپنی کام کی آواز میں نعرہ لگاتا ہے تاجدار ختم نبوت، ننھا سا اس کا 5 سال کا پوتا توتلی زبان میں کہتا ہے زندہ باد زندہ باد۔ آسمان کی بوڑھی آنکھ نے پھر یہ منظر دیکھا ہے کہ 2 گولیاں آتی ہیں، ایک سیدھی بوڑھے کے سینے کو چیز میں نکل جاتی ہے، دوسری اس کے 5 سال کے پوتے کے سینے کو چیز سے نکل جاتی ہے، دونوں زمین پہ گر کے جام شہادت نوش کر جاتے ہیں۔ لیکن قیامت تک آنے والے آخری انسان تک کو یہی پیغام دے جاتے ہیں کہ دنیا والوں جب بھی ختم نبوت کی حفاظت کا معاملہ آیا ہے، نہ 80 سال کا اور بوڑھا پیچھے رہتا ہے، نہ 5 سال کا بچہ پیچھے رہتا ہے۔ ختم نبوت اسے کہتے ہیں ختم نبوت کی محبت۔ میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا،
ورنہ بڑے بڑے ایسے واقعات ہیں کہ کیسے کیسے ہمارے بابری نے ختم نبوت کا پہرا دیا ہے. یہ جو تحریک تھی سنیے گا، ظاہری طور پہ تو یہ ختم ہو گئی، دونوں مطالبات کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا گیا. نہ قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا، نہ ظہور اللہ خان قادیانی بے ایمان کو برطرف کیا گیا. الگ موضوع ہے کہ جنہوں نے ختم نبوت کی تحریک سے غداری کی تھی، الگ موضوع ہے جنہوں نے مسلمانوں پہ گولیاں چلائی تھی، ڈنڈے برسائے تھے، پتھر برسائے تھے. پروردگار نے ایک ایک کو کیسے کیسے عبرت کا نشان بنایا. میں نے اپنی کتاب کے اندر ڈیٹیل سے لکھا ہے جنہوں نے مسلمانوں پہ ظلم کیے تھے، ختم نبوت کے مجاہدین پہ گولیاں چلائی تھی، کیسے سکندر مرزا عبرت کا نشان بنا، کیسے غلام محمد اس دور میں گورنر جنرل تھا، کیسے اللہ کا اس کمینے پہ عذاب آیا تھا. کراچی کے جس ہسپتال میں زیر علاج تھا، ایسی چیخ مارتا ہسپتال کے باقی مریض باہر سے کہتے، بھاگتے جاتے کہ بھاگو بھاگو، یہاں پہ اللہ کا عذاب آ رہا ہے. ایک کمینہ عبرت کا نشان بنا تھا. اور میں نے بتایا ہے کہ جنہوں نے ختم نبوت کی تحریک میں حصہ لیا تھا، قربانیاں دی تھی، جانیں دی تھی، حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے صحابہ کرام کو، کتنے اولیاء کرام کو، کتنے علماء کرام کو خوابوں میں تشریف لائے تھے. آقا نے فرمایا تھا، اور جاؤ جا کے میری امت کو یہ خوشخبری سنا دو، میری ختم نبوت کی اس تحریک کے اندر جس کسی نے دامے قدمے چکنے جتنا جو بھی کام کیا ہے، پروردگار نے سب کی بخشش فرما دی ہے. اس لیے کہا یہ عام موضوع نہیں ہے، اور آپ بھی عام لوگ نہیں ہو جو ختم نبوت کی محفل میں آئے ہو. یہاں پہ ایک آنے والا انشاءاللہ بہت کچھ لے کے جائے گا. ذرا سوچو تو کس کے لیے آئے ہو؟ جس کے لیے پروردگار نے کائنات کو بنایا ہے. انشاءاللہ ختم نبوت کی یہ محفل میں آنا انشاءاللہ دونوں جہانوں میں آپ کو کامیاب کر دے گا. تو میرے دوستو، ظاہری طور پہ کیا ہوا، انشاءاللہ 15 منٹ میں اپنی بات کو ختم کروں گا. ذرا غور سے بات سنیے گا. ظاہری طور پہ تو یہ ختم نبوت کی تحریک اسے ختم کر دیا گیا، لیکن توجہ کرنا، چنگاری تھی اندر ہی اندر سلگتی رہی، یہاں تک کہ 22 مئی 1974 کا وہ دن آ گیا. کیا ہوا تھا 22 مئی کو؟ ذرا سنیے نا، بڑی اہم باتیں علماء جانتے ہیں. میں ہزاروں کتابوں کا نچوڑ ان چند جملوں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. میں کوئی ٹیپیکل قسم کا حدیث نہیں ہوں، اللہ رسول کا مجھ پہ کرم ہے. میں نے پورے پاکستان میں 100+ بار ایسوسیشن وہاں پہ جا جا کے ختم نبوت کے پروگرام کیے. لاہور ہائی کورٹ سے لے کے اسلام آباد ہائی کورٹ بار تک، اسلام آباد ہائی کورٹ بار سے سندھ ہائی کورٹ کراچی بار تک میں نے ختم نبوت کے بڑے بڑے پروگرامز کیے. تاریخ میں پہلی بار آپ کی سینٹرل جیلوں میں جا کے ختم نبوت کے پروگرام کیے. بڑی بڑی CSS اکیڈمیز میں جا کے ختم نبوت کے پروگرامز کیے. بڑے بڑے سکولز، بڑے بڑے کالجز، بڑی بڑی یونیورسٹیز وہاں پہ جا کے ختم نبوت کے بڑے بڑے پروگرامز کیے. آپ کی بیوروکریسی میں جا کے ختم نبوت کے پروگرامز کیے. اور انشاءاللہ ہماری بات چل رہی ہے قریب سپریم کورٹ میں جا کے ختم نبوت کا پروگرام کرنے جا رہے ہیں. انشاءاللہ سپریم کورٹ کی در و دیواریں میرے آقا کے ختم نبوت کے نعروں سے انشاءاللہ گونجیں گی. تو سنیے 22 مئی کو کیا ہوا تھا.
جب بات کو شوق کرتا ہوں مسٹر میڈیکل کالج ملتان کے تقریباً 100 طلبا شمالی علاقہ جات کی سیر و تفریح کے لیے نکلے، جب ان کی ٹرین چلتے چلتے فیصلہ آباد کو کراس کر کے قادیانیوں کے پاکستان کے سب سے بڑے دہشت کے حراست کے مرکز چناب نگر سابقہ ربوہ حافظ اٹھی، قادیانی گنڈے ٹرین میں گھس گئے، لٹریچر تقسیم کیا جس میں لکھا تھا کہ نعوذ باللہ محمد کی نبوت کا زمانہ چلا گیا ہے، اللہ نے محمد کے بعد اب مرزا قادیانی کو نبی بنا کے بھیجا ہے۔ استغفر اللہ۔ جب طلبا نے یہ بات سنی، ظاہری بات ہے مسلمان تھے، آگے سے جواب دیا، نعرے لگائے تاجدار ختم نبوت، قادیانیوں کے لعنت۔ مشن ہوئی، ٹرین نبوہ کو چھوڑ کے آگے بڑھ گئی، پیچھے بڑے بڑے قادیانی شیاطین سر جوڑ کے بیٹھ گئے، کیونکہ پہلی بار ایسا ہوا تھا کسی نے نبوہ کے اندر آتے ختم نبوت کے نعرے بلند کیے تھے۔ آخر طلبا کو سبق سکھانے کا ارادہ کر لیا گیا۔ جب مسلمان طلبا سیر و تفریح کرنے کے بعد 29 مئی کو بذریعہ چراغ ایکسپریس ٹرین پہ بیٹھ کے واپس نکلے ملتان جانے کے لیے، جب ان کی ٹرین چلتے چلتے ربوہ آ کے رکی، جہاں پہ 5000 مرزئی گنڈے پہلے سے موجود تھے، ہاتھوں میں ڈنڈے تھے، ہاتھوں میں کلہاڑیاں تھیں، پتھر تھے، جیسے ٹرین رکی وہ طلبا پہ برس پڑے، گریبان پکڑ پکڑ کے طلبا کو نیچے اتارا گیا، پلیٹ فارم پہ پڑک پڑک کے مارا گیا، ہائے ہائے، پھر ڈنڈے مار مار کے، ہوکیاں مار مار کے سر پھوڑے، ٹانگیں توڑی، لہو لہان کر دیا۔ دور کھڑی مردیں نے سارا منظر دیکھ کے خوشی سے رقص کرتی، تالیاں بجاتی۔ آخرکار آدھا گھنٹہ جان بوجھ کے ٹرین کو لیٹ کیا گیا، آدھے گھنٹے بعد پھر وصل ہوئی، زخمی طلبا کو مرزیوں نے پکڑ کے ٹرین میں لادا، ٹرین چلنا شروع ہو گئی۔ لیکن اس بات کی خبر پورے ملک کے اندر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی کہ تیرے وطن کے اندر تیرے پیٹوں سے ان مرزئی دہشت گردوں نے یہ سلوک کیا ہے۔ آخرکار جب یہ ٹرین جہاں کے فیصلہ آباد کے اسٹیشن میں رکتی ہے، جہاں پہ ضمیر رفیق پہلے سے موجود تھا، ہر آنکھ پورنم تھی، ہر کلیجہ بھرا ہوا تھا، ہر دل ہو رہا تھا کہ کیسے مسلمان بچوں کے ساتھ ان مرزیوں نے سلوک کیا ہے۔ علماء نے کہا اے ہمارے بیٹو، انشاءاللہ یہ تم سے وعدہ کرتے ہیں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک تمہارے خون کے ایک قطرے کا ان مرزیوں سے حساب نہیں لے لیتے۔ اور یہ وہ ٹائم تھا جسے 1974 کی تحریک ختم نبوت کا آغاز کہا جاتا ہے۔ آخر مجلس عمل تحفظ ختم نبوت ماں سے وجود میں آئی، پورے ملک کے اندر ہر زبان پہ ایک ہی نعرہ تھا، تاجدار ختم نبوت۔ آخرکار سنی بات کو شوق کر رہا ہوں، پھر وہ تاریخی دن آتا ہے جسے 1974 30 جون کہا جاتا ہے کہ جب قائد ملت اسلامیہ حق کی نشانی مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے قومی اسمبلی میں ختم نبوت کی قرارداد پیش کر دی۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ ٹوٹل 13 دن تک قادیانیوں کو بلایا جاتا ہے، جن میں 11 دن قادیانی ربوہ والوں کے ان کے گماشتے ان کے اس وقت کے سربراہ مرزا ناصر کو قومی اسمبلی بلایا جاتا ہے، اور 2 دن تک لاہوری مرزیوں کو اسمبلی بلایا جاتا ہے۔ آؤ اپنے بارے میں جو کہنا چاہتے ہو یہاں پہ کہہ سکتے ہو۔ یا بختیار اس وقت اٹارنی جنرل تھے جن کی تیاری ہمارے علماء کرواتے تھے، وہ مرزئی کتابوں پہ نشان لگا لگا کے دیتے، اور رول کے مطابق اٹارنی جنرل یا بختیار قومی اسمبلی میں وہ سارے حوالے پیش کرتے۔ آخرکار پھر وہ تاریخی دن آیا جب قومی اسمبلی نے متفقہ
طور پہ اس قرارداد کو تسلیم کر دیا، اس میں سائن کر دیے، آخرکار پھر وہ تاریخی دن آیا جو پرسوں بھی آنے والا ہے، جسے ساس نمبر کہتے ہیں، ختم نبوت کا وہ عظیم دن آیا جس دن قومی اسمبلی نے مفردہ طور پہ قادیانیوں کو کافر قرار دے دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، سرکار قیامت، آج سرکار کے میلاد کا دن ہے، کل سرکار کی ختم نبوت کا دن ہے۔ ویسے تو ہر دن ہی ختم نبوت کے لیے ہے، لیکن سنیے بابا ہی بیٹھ جائیے، انشاءاللہ میں صرف 10 منٹ میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اب سنیے صورت حال کیا ہے کہ تیرے نوجوان کا ذہن خراب کیا جا رہا ہے۔ کبھی کہا جاتا ہے قادیانیوں کو کافر قرار دینا یہ ظلم تھا۔ حمزہ علی عباسی نے ٹی وی پہ آ کے کہا تھا کہ جو قادیانیوں کو کافر قرار دیا، کہا یہ تو ظلم ہے اور زیادتی ہے۔ کبھی کہا جاتا ہے یہ قادیانی ہم مسلمانوں سے اچھے مسلمان ہیں۔ تیرے نوجوان کا ذہن خراب کرنے کے لیے کبھی قادیانی کہتا ہے وہ جیڑا کلمہ تو اللہ وہی کلمہ سادہ۔ یہ قادیانی ہمارے نوجوان کا بیڑا غرق کرنے کے لیے یہ باتیں کرتا ہے۔ میں صرف چند منٹ میں بتانا چاہتا ہوں کہ قومی اسمبلی کے اندر آخر ایسا کیا پیش کیا تھا کہ جن کی بنیاد پہ ان قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا۔ یحییٰ بختیار نے یہ کتاب کا حوالہ قومی اسمبلی میں پیش کیا۔ اچھا یہ ساری کی ساری کارروائی 5 جلدوں میں پرنٹ ہو چکی ہے، جس کا جی چاہے قومی اسمبلی کی یہ کارروائی لے کے پڑھ سکتا ہے، جس میں یہ حوالہ اٹارنی جنرل نے پیش کیا تھا۔ پوچھا گیا کہ یہ تو بتاؤ تم میں سے کوئی ایک بندہ ایسا ہے جو نعوذ باللہ یہ کہتا ہے کہ مرزا قادیانی کو فتح ہو گئی؟ انہوں نے کہا نہیں جی نہیں، ہم مسلمان ہیں، نعوذ باللہ ہم ایسی بات کیوں کریں گے کہ مرزا قادیانی کو فتح ہو گئی؟ ہم تو کہتے ہیں یہ لعنتی ہے۔ آخرکار قومی اسمبلی میں یحییٰ بختیار نے یہ کتاب کا حوالہ توجہ کرنا پیش کیا۔ کتاب کا نام ہے روحانی خزائن، جلد نمبر 9، لکھنے والا مرزا قادیانی کا ذات، صفحہ نمبر 31 ہے۔ سنیے جسے قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا تھا، اس میں کہتا ہے کہ جو بندہ ہماری فتح کا قائل نہیں ہوگا تو صاف سمجھا جائے گا اس کو ولد الحرام بننے کا شوق ہے، حلال زیادہ نہیں ہے۔ یحییٰ بختیار نے کہا اور یہ قادیانی پوری دنیا کے سارے علماء کو، اولیاء کرام کو، کتب، ابدال، سلاد، اللہ کے نیک بندے کو، تمہیں، ہمیں، ہماری ماں کو نعوذ باللہ یہ حرام زادہ کہتے ہیں۔ یہ کتاب کا حوالہ قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا تو کہا جو بتاؤ۔ اگلی بات سنیے، صرف 5 منٹ میں بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ قادیانی روتے چیختے چلاتے ہیڈر شریعت کوٹ پہنچے اور جی ہم میں ظلم ہو گیا ہے، ہمیں کافر کہا جاتا ہے، انصاف کیجیے، ہمیں قومی اسمبلی نے کافر قرار دیا۔ 84 میں ہم پہ پابندیاں لگائی گئی، ہم قربانی نہیں دے سکتے، خود کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، اپنی قبر پہ، گھر کے باہر، مزارے پہ اللہ رسول کا نام نہیں لکھ سکتے۔ ایسا کرنا ظلم ہے، اس ظلم کو ختم کیا جائے۔ آپ کو پتا ہے نا پاکستان کا قانون ہے دبا 298 دبا 298 اگر کوئی قادیانی یہ جرم کرتا ہے، میں آپ سے نہیں کہتا کہ قانون ہاتھ میں لو، آپ FIR کروائیں اور یہ قوانین بنوانے کے لیے تیرے کابری نے خون کی ندیوں کو ووٹ دیا ہے،
انتظامیہ کا ساتھ دو، انشاءاللہ انتظامیہ آپ کا ساتھ دے گی۔ خود قانون ہاتھ میں نہیں لینا، آپ نے تھانے جانا ہے، FIR کروانی ہے، انشاءاللہ اور قانون پہ عمل درآمد کروایا جائے گا۔ تو قادیانیوں نے کہا وہ یہ جی ظلم ہے، ہمیں کافر قرار کیوں دیا؟ سنیے، آپ کی فیڈرل شریعت کورٹ نے سماعت کی، مرزئی وکلا بھی آئے، مرزئی بھی آئے، مسلمان وکلا بھی آئے، آخرکار آپ کی وفاقی شرعی عدالت نے سماعت کرنے کے بعد قادیانیوں کے خلاف تاریخی فیصلہ دیا۔ PLD 1985 FSC 8۔ اگر کوئی وکیل بھائی بیٹھا ہے، کوئی قانون دان ہے، میری بات کو سمجھ جائے گا، میں نے یہ فیڈرل شریعت کورٹ کا ریفرنس اس فیصلے کا آپ کے سامنے پیش کیا ہے، جس کے اندر فیڈرل شریعت کورٹ نے قادیانیوں کی یہ کتاب کا حوالہ اپنے فیصلے میں پیش کیا تھا۔ اس کے اندر مرزا قادیانی کہتا ہے، جلد نمبر 6 ہے، کہتا ہے اللہ کے بعد جس کی اطاعت کی جائے گی، اللہ کے بعد جس کی شان ہے، اللہ کے بعد جس کا مقام ہے، اللہ کے بعد جس کا سٹیٹس ہے، کہتا ہے رسول پاک نہیں ہے بلکہ انگریز ہے۔ رسول پاک نہیں ہے بلکہ برٹش گورنمنٹ ہے، گورنمنٹ برطانیہ ہے۔ فیڈرل شریعت کورٹ نے کہا اور جو بندہ یہ کہے اللہ کے بعد رسول پاک کا درجہ نہیں ہے، انگریزوں کا ہے، یہ بات ترین کافر ہے۔ آپ بھی بولو مسلمان ہو سکتا۔ یہ حوالہ کہاں پیش ہوا؟ وفاقی شرعی عدالت میں، وفاقی شرعی عدالت نے اپنے فیصلے میں یہ حوالہ پیش کیا۔ آخری بات کہہ کے بات کو ختم کرتا ہوں، قادیانی اس سے پہلے لاہور ہائی کورٹ پہنچے تو لاہور ہائی کورٹ نے بھی ان کے خلاف تاریخی فیصلہ دیا۔ سنیے آخری بات ہے، آخر قادیانی پہنچے سپریم کورٹ۔ کام مجھے نہیں، سپریم کورٹ پہنچے، وہ جی ہم پہ ظلم ہے، ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں، جو کلمہ پڑھے وہ تو مسلمان ہوتا ہے، انصاف کیا جائے۔ سپریم کورٹ تک بچو، نارچر بینچ بیٹھا، آخر سماعت ہوئی، قادیانی وکلا آئے، مسلمان وکلا آئے، سپریم کورٹ نے سماعت کرنے کے بعد آخرکار تاریخی فیصلہ دیا۔ 1993 SCMR ظہیر الدین برہان سرکار، پیج نمبر 1718، اور یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے۔ اس فیصلے میں سپریم کورٹ نے یہ کتاب کا حوالہ پیش کیا، کتاب کا نام ہے ریویو آف ریلیجنس، آگے لکھنے والا مرزا قادیانی کا بیٹا ہے۔ پیج نمبر 158 پہ گندے قلم سے، گندی سیاہی سے، گندے پیپر پہ، گندے دماغ سے سنیے کیا کہتا ہے۔ اسے سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھا، کہتا ہے اللہ نے وعدہ کیا تھا دنیا میں دوبارہ محمد کو بھیجے گا۔ استغفر اللہ۔ آگے کہتا ہے بس یہ مرزا قادیانی دنیا میں محمد بن کے آ گیا ہے، اس لیے مرزیوں جب بھی کلمہ پڑھو، کلمے میں لفظ محمد آئے، کہتا ہے محمد سے مراد مرزا قادیانی کو لیا کرو۔ اور سپریم کورٹ نے کہا تم عام کافر نہیں، تم کائنات کے بہترین کافر ہو۔ سپریم کورٹ نے کہا تم کلمے میں او محمد سے مراد مرزا قادیانی کو لیتے ہو، اس لیے تم گستاخ رسول ہو، یہاں سے تباہ ہو جاؤ، تمہارے کوئی حقوق نہیں۔ کس نے کہا؟ سب بولو کس نے کہا؟ سپریم کورٹ نے کہا۔ یہ کتاب کا حوالہ اس میں مزدور نے یہ بات لکھی ہے کہ نعوذ باللہ کلمے میں محمد سے مراد مرزا قادیانی ہے۔ تو میرے دوستو میں نے یہ حقائق آپ تک پہنچائے ہیں، ان قوانین کو بنانے کے لیے تیرے قابلین نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ ہم نے نسلوں کو بتانا ہے، نسلوں کے سینے میں ختم نبوت کی محبت کو ڈالنا ہے۔ قادیانیوں کا
کا ہر قسم کا لینا دینا کھانا پینا دوستی تعلقات تجارت ان کے ساتھ حرام ہے. اور علماء نے لکھا ہے جو بندہ کرتا ہے اللہ سینے سے ایمان نکال لیتا ہے. جو نبی پاک کے دشمن سے یاری کرے اس کی فیور کرے تعلقات رکھے اللہ اس کا خاتمہ ایمان پہ نہیں کرتا اللہ اسے کامل ہو کے مارتا ہے. ہم انشاءاللہ ختم نبوت کے ماننے والے ہیں. ہم نسلوں کو یہ بتائیں گے کہ مرتے دم تک انشاءاللہ ہم نے ختم نبوت کا پہرا دینا ہے اور دو گے. باقی میرے بارے میں جو تعارف کروایا گیا انشاءاللہ یوٹیوب پہ جائیے ٹائم ختم ہو گیا وہاں جا کے ڈیٹیل سے سن لیجئے گا کہ میرا سارا پریوار میری فیملی میرا دادا میری دادی میرا باپ میری والدہ میرے بھائی بہنیں چچے تائے کزن برادری حد نگاہ تک سب کے سب قادیانی تھے. لاہور میں ہمارا گھر قادیانیت کا مرکز تھا. میرے والد صاحب قادیانی جماعت کے پریزیڈنٹ رہے صدر رہے قادیانیت کو لیڈ کرتے رہے. میرے پروردگار نے میرے خاندان میں سب سے پہلے بارش کا پہلا قطرہ اور مجھے بنا دیا. ایک رات سویا میرے مقدر جاگ پڑے خواب میں کیا دیکھا کہ حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری خواب میں تشریف لائے اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی نگاہ کرم فرمائی ایسی نگاہ کرم فرمائی قادیانیت کے اندھیروں سے نکال کے اسلام کے اجالوں میں داخل فرما دیا. الگ موضوع ہے یوٹیوب پہ جا کے سنیے گا کہ پھر کیسے ظلم و جبر کے پہاڑ توڑے گئے. میٹرک میں تھا جب اسلام قبول کیا مارا گیا سر پہ ڈنڈے مارے گئے منہ پہ کمانچے مارے گئے گھر سے نکالا گیا جہاز سے آگ کیا گیا جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئی. میں نے ایک ہی بات کہی تھی کہ مارنا ہے مار دو کاٹنا ہے کاٹ دو. اور مجھے مسلمان کسی عام انسان نے نہیں کیا اور مجھے مسلمان آمینہ کے لال نے کیا ہے. میرے وجود کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دو گے تمہیں ہر ٹکڑے سے یہی آواز آئے گی کاش سارے ختم نبوت زندہ. اللہ رسول کے کرم سے پھر ایک ایک کر کے سب مسلمان ہو گئے. میری والدہ میرے بھائی میری بہنیں پھر میرے والد صاحب جو مرویت کے صدر تھے انہوں نے اسلام قبول کیا. تو جو آخری جملے پوری دنیا میں ہزاروں مرویوں نے میرے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا. میری کتابیں پڑھ پڑھ کے ہزاروں مروی مسلمان ہوئے. انشاءاللہ یاد زندہ صحبت کی باقی تفصیلات یہ میری کتابیں ہیں ان کو پڑھیے گا. یہ میری کتاب جس کا نام ہے قادیانیت اسلام اور سائنس کے دائرے میں یہ وہ کتاب ہے جس کا 50واں ایڈیشن اس وقت میرے ہاتھ میں ہے. الحمدللہ ہزاروں مروی مسلمان ہو گئے. یہ کتاب پڑھ کے لاکھوں مسلمان یہ کتاب پڑھ کے ختم نبوت کے مجاہدین بن گئے. اس کتاب کے بارے میں لاہور ہائی کورٹ کے سابق قائم مقام چیف جسٹس نے اپنے بہترین کمنٹس دیے. یہی وہ کتاب ہے جس کے بارے میں الحمدللہ بڑے بڑے اہل علم نے اپنے بہترین کمنٹس دیے. گورنمنٹ آف پنجاب کے ایک سینئر سیکرٹری نے اس کتاب کا انگلش میں ترجمہ کیا دنیا بھر میں پہنچی. یہ میری کتاب جس کا نام ہے قادیانی اسلام اور وطن کے غدار ڈیٹیل سے بتایا پاکستان کے خلاف اسلام کے خلاف قادیانی کیا کرتے رہے کیا کر رہے لڑکیوں کا چکر کیسے چلتا ہے نوکریاں پیسے ویزے دے دیتے کیسے نوجوان کو مدعی کیا جاتا ہے. یہی وہ کتاب ہے جس کے بارے میں میجر جنرل شفیق احمد نے اپنے کمنٹس دیے. یہی کتاب ہے لاہور ہائی کورٹ کے ایک اور
چیف جسٹس نے اپنے بہترین کمنٹس اس کتاب کے بارے میں دیے. یہ میری کتاب جس کا نام ہے قادیانی فریب کاریوں کا پوسٹ مارٹم بتایا کہ ہمارے نوجوان کو مدعی کرنے کے لیے کورٹ سے سوالات کرتے ہیں. کیا جوابات ہیں؟ اللہ رسول ختم نبوت صحابہ اہل بیت کے بارے میں قادیانی کیا کہتے ہیں، ان کے کفریہ عقائد اس کتاب میں دیے. ان تینوں کتابوں کو بھی انشاءاللہ ابھی لے کے جائیے گا. تینوں کی قیمت 2000 ہے، لیکن صرف سرکار کے اور میلاد کی نسبت سے ختم نبوت کی نسبت سے صرف آدھی قیمت میں 1000 پہ یہ تینوں کتابیں دی جا رہی ہیں. پڑھیے، گھروں میں لے کے جائیے، ختم نبوت کا پہرا دیجیے. کیونکہ تاجدار گولڈا پیر سید مہر علی شاہ گولڈی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور جو بندہ ختم نبوت کا کام کرتا ہے اکیلا نہیں ہے، اس کی پشت میں حضور سرور کائنات کا مبارک ہاتھ ہوگا. انشاءاللہ لے کے جائیے، پڑھیے اور ختم نبوت کے کام کا ارادہ کیجیے. انشاءاللہ دونوں جہانوں میں بیڑا پار ہو جائے گا. کیوں؟ میں سنے آئے پیگا دے دے سندر پیندیاں مشکلہ بہتی بھائیاں نے ایک کوٹری ملنی ہے بدلے جنہوں نہ کوئی ہوئے نہ بھائیاں نے جج حجوہ دی دکھی آن ویرے اندر روح دیا ہویا تیاریاں نے یرے کہنے سر نال مرانگ میں تیرے اچھوڑا بھی بازیا ہاریاں نے جدو خزانے چمن بھی سبحان کھولے. ہائے ہائے وہ حقیقت ہے، ریالٹی ہے، وہ سب سے سر پہ کھڑی ہے. اس سے پہلے کہ موت آ جائے آؤ اپنے آقا سے وفا کر لو، بیڑا پار ہو جائے گا. جب خزانے چمن میں چوال کھولے پنچھی اڑ گئے مال اڑالیاں نے محمد بوٹیا چوٹ کھڑی جگ سارا کہ سچیاں سوڑے کمری بارے دیا. یاریاں نے اقبال کی روح ترپی کیا خوب فرمایا کہ محمد سے وفا دورے تو ہم دے رہے ہیں یہ جہاں چیز کیا لوگوں قلم دے رہے ہیں. سب بلو پاس تارے ختم نبوت بابا جی دی کیا بات، کیا بات، بابا جی دی کیا بات، کیا بات.